إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد. پروگرام اعجاز القرآن کے ساتھ عبدالخالق ہمدرد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور پچھلے 2 پروگراموں میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ قرآن کریم معجزہ ہے تو معجزے کی کیا شرائط ہیں کہ کب معجزہ ہوگا اور معجزہ جو ہے نا وہ کب اس کو جو ہے نا معجزہ کہا جائے گا. تو اس سلسلے میں آج 2 باتیں پچھلے پروگراموں میں ہو چکی ہیں اور آج تیسری بات وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معجزہ کب معجزہ ہوتا ہے. فرمایا کہ معجزہ اس وقت معجزہ ہوتا ہے کہ جب اس کی مثال پیش کرنے سے اور اس کی طرح کی جو ہے نا وہ کوئی اور چیز پیش کرنے میں کوئی چیز مانے نہ ہو. مانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ کسی کے بس میں ہی نہیں ہے اور اس طرح کی کوئی نمونہ، اس پر کوئی مثال موجود نہیں ہے، تو اس کے بعد وہ یا اس کو وہ کر نہیں سکتے، طاقت ہی نہیں ہے، تو پھر معجزہ جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا. مثال کے طور پہ قرآن کریم عربی زبان میں اترا ہے اور اس میں بات ہو رہی ہے کہ قرآن کریم اپنے اسلوب، اپنی زبان، اپنے طریقہ کار، اپنی خبروں، اپنے جو ہے نا واقعات اور قصص، ان ساری چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ معجز ہے، دوسروں کو عاجز کرنے والا ہے. تو اگر یہ قرآن کریم عربی میں ہوتا اور ہندوستان میں نازل ہوتا اور ہندوستان کے لوگوں سے یہ کہا جاتا کہ بھئی تم اس کا مقابلہ کرو، تو وہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی قرآن کریم عربی میں، ہماری زبان جو ہے وہ مارواڑی، گجراتی اور جو ہے نا تلنگو، پتہ نہیں کون کون سی یہ ہماری زبان ہے، تو ہماری زبان کا عربی سے کیا مقابلہ ہے، ہم اس کی مثال کیسے پیش کر سکتے ہیں. تو ہو بہو یہی بات اگر قرآن کریم مکہ میں جب نازل ہوا اور مکہ میں اگر یہ کسی ہندوستانی زبان میں، کسی اور زبان میں نازل ہوتا اور مکے والوں سے کہا جاتا کہ بھی اس کا مقابلہ کرو، تو یہی جواب ان کا بھی ہوتا کہ بھئی قرآن کریم کی زبان جو ہے وہ اپنی ہے اور ہماری زبان اپنی ہے، تو ہماری زبان کا اس کی زبان سے کیا مقابلہ ہے. اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ بلسان عربی مبین، کہ یہ کتاب نازل کی گئی ہے کس میں؟ عربی زبان میں اور واضح زبان، عربی بھی ہے اور واضح بھی ہے. اور جن لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب واضح عربی زبان میں ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اپنے شعر کے اوپر، اپنے خطبات کے اوپر، اپنی امثال کے اوپر اور اپنی زبان کی مہارت کے اوپر فخر ہے. اب یہ لوگ کیوں نہیں اس کا مقابلہ کر سک رہے یا کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اس لیے قرآن کریم نے جب چیلنج کیا تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کو اس کا مقابلہ کرنے سے روکے، بلکہ جیسے پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا کہ وہ سارے اسباب موجود تھے جو ان کو مقابلہ کرنے کے اوپر مجبور کریں، اور روکنے والی کوئی چیز موجود جو ہے وہ نہیں ہے. اور زبان کا یہ عالم تھا کہ ان کے سالانہ میلے لگتے تھے اور ان میلوں میں لوگ شعر پڑھتے تھے، قصیدے سناتے تھے اور تجارت کرتے تھے. اور یہ جو 7 قصائد جن کو معلقات سبع کہتے ہیں،
ان قصائد کو معلقہ اس لیے کہتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کو انہوں نے مقابلوں کے بعد اور جب دیکھا کہ اس سے اعلیٰ شعر کوئی نہیں ہے تو اس قصیدے کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا کہ یہ جو ہے وہ قصیدہ ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، اب اس کا جو ہے نا کوئی مقابلہ کرے۔ چنانچہ جب دوسرا قصیدہ آیا اس کے بعد تو لوگوں نے دیکھا کہ نہیں، وہ جو پہلے والا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، اس سے دوسرے والا اچھا ہے، تو پہلے والے کو اتار دیا اور دوسرے والے کو لٹکا دیا۔ اسی طرح سے تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا سلسلہ چلتا رہا، اور آخری قصیدہ جو ہے وہ قرآن کریم کی نزول کے ساتھ وہاں سے اتر گیا۔ تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارے لوگ سمجھتے تھے کہ قرآن کریم معجزہ ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو ماننا، جاننا اور بات ہے اور ماننا اور بات ہے۔ جاننے اور ماننے میں فرق وہ میرے خیال میں ہر انسان سمجھتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک چیز معلوم ہے کہ یار یہ چیز درست نہیں ہے، جانتا ہے، نقصان دہ ہے، جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے بچتا نہیں ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں سگریٹ پہ پہلے لکھا ہوتا تھا، سگریٹ کی جو ڈبیا ہوتی تھی اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ خبردار، تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، وزارت صحت، حکومت پاکستان، یہ الفاظ لکھے ہوتے تھے۔ ہر ڈبیا کے اوپر لکھا ہوا ہے اور لوگ خریدنے والے خرید رہے، اس کو پی رہے، لکھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ اسی طرح سے جب اس سے بھی کام نہیں چلا تو اب دیکھیں یہ انسانوں کی سوچ ہے کہ وہ جو اصل چیز ہے کہ بھئی اس کو روک دو، اس کو ختم کر دو، نہیں، کیونکہ اس سے پیسہ ملتا ہے تو اس کو ختم نہیں کرنا، لیکن اس کے اوپر لکھنا ضروری ہے کہ یہ چیز خطرناک ہے۔ تو بھئی خطرناک ہے تو کیوں بیچ رہے ہو؟ اچھا، اس کے بعد پھر جب وہ آیا تو اس کو یہ قانون پاس ہوا کہ جی اس کو ڈبیا کے سائڈ پہ نہیں لکھنا چاہیے، اس کو سامنے لکھنا چاہیے، تاکہ وہ ایسے جیسے ہی کھولے تو اس کے سامنے اس کو لکھا ہوا نظر آئے کہ یہ جو ہے نا اس کو خبردار، تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ تو وہ تحریر پہلے جو ہے وہ ڈبیا کی سائڈ پہ ہوتی تھی، ایک طرف ہوتی تھی، اب وہ اس کے سامنے آ گئی کہ جیسے ہی اس کو کھولے گا تو ہر سگریٹ جو ہے نا نکالتے وقت اس کو نظر آئے گا کہ اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے کہ یہ خطرناک ہے، نقصان دہ ہے۔ ہو گیا، لیکن سگریٹ پہ بھی بکتی رہی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آیا کہ اب جو ہے نا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ خبردار، تمباکو نوشی منہ کے کینسر کا باعث ہے، اور وہ کینسر زدہ ایک تصویر بھی جو ہے نا انتہائی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کریح قسم کی تصویر بھی اس کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے نا اس کے اوپر لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھو جو اگر تم بھی پیو گے تمہارا یہ حال ہوگا، لیکن سگریٹ بک رہا ہے۔ تمباکو جو ہے نا کاشت ہو رہی ہے، کاشت ہونے کے بعد فیکٹری میں اس کے جو ہے نا وہ وہاں جا کے سگریٹ بن رہے ہیں، سگریٹ بننے کے بعد مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور ساری دنیا پی رہی ہے، لیکن اوپر لکھا ہوا ہے خبردار، تمباکو نوشی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، منہ کے کینسر کا باعث ہے۔ آپ نظر لگائیں کہ سارے مرحلے میں سب کچھ موجود ہے، یہ جاننا ہے، ماننا نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ جاننا ہے، ماننا نہیں ہے۔ تو جاننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہی آدمی جو جان رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے اس تصویر کو، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ سگریٹ پی رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جاننا نہ جاننا برابر ہے، اس کا کوئی اس کو فائدہ نہیں ہے۔ لیکن جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ ماننا، کہ اس کو مانو۔ اب اگر کوئی آدمی مانتا ہے کہ یہ سگریٹ نقصان دہ ہے، اس نے ڈبیا پھینک دی، اس نے کہا آئندہ نہیں پیوں گا، یہ ہے ماننا۔ اور قرآن کریم جب آیا تو قرآن کریم نے یہی تبدیلی جو ہے نا وہ صحابہ کے اندر کی۔ جب کہا سود ممنوع ہے تو ایسا ممنوع ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کے جو ہے سود کو ختم کرتا ہوں، ختم ہو گئی۔ اور جب شراب کو منع کیا تو روایات میں موجود ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے پانی بہتا ہے۔ لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر مٹکے توڑ دیے، جو موجود تھا، جو تجارت کے لیے تھی وہ لوگوں نے بہا دی، جو پینے کے لیے تھی وہ بہا دی، وہ سارے کا سارا سسٹم۔ کیوں؟ اس کو کہتے ہیں ماننا۔ اور اسی طرح سے اس صحابیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب پردے کا حکم آیا، پردہ پہلے نہیں تھا، تو رستے سے وہ آ رہی تھی، کسی نے بتایا کہ بھئی ابھی تو پردے کی آیت نازل ہو گئی ہے اور قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ چادر اوڑھا کرو۔ تو
اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں گھر جا کے چادر لے لوں گی، بلکہ بات کہتی کہ وہ ادھر ہی بیٹھ گئی، وہ کہا کہ میرے لیے جاؤ، میرے لیے چادر لے کے آؤ، جب یہ حکم میں نے یہاں سے سنا میں چادر اوڑھوں گی تو یہاں سے آگے جاؤں گی۔ تو بات کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو جاننا اور ماننا ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اب جو مشرکین مکہ تھے وہ یہ جانتے ضرور تھے کہ قرآن کریم حق ہے، قرآن کریم سچ ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن کریم معجزہ ہے، لیکن جو اگلی بات تھی وہ یہ کہ معجزہ اس کو ماننا ہے یا جاننا ہے، جانتے تھے مانتے نہیں تھے، بس یہ ان کی خرابی تھی، اور یہی خرابی سب سے بڑی خرابی ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم نے دوسری جگہ یہود کے بارے میں فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ یہود پیغمبر کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ لیکن جاننے سے کیا فرق پڑے گا جب اس کو مانیں گے نہیں؟ تو نتیجہ اس کا کیا ہوگا کہ اس کے اندر وہ ایمان کی روشنی داخل نہیں ہوگی، اور جو مانے گا اس کا دل جو ہے نا ایمان کی روشنی سے جو ہے وہ روشن ہوگا۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ تیسری بات معجزہ ہونے کے لیے یہ ہے کہ اس کے اندر اس کا جو ہے نا کوئی ایسا معنی نہ ہو، اس کو جو ہے نا وہ سامنے کیا کہتے ہیں تحدی کے لیے، اور کوئی چیز اس سے روکنے والی نہ ہو، اس کی مثال موجود ہو، وہ اس کی مثال لا سکتے ہو، یہ جو ہے وہ چیز جو ہے نا موجود تھی، لیکن عرب یہ سارے کا سارا کام نہیں کر سکے۔ جب اس کے باوجود نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم جو ہے وہ واقعی جو ہے نا وہ معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اب یہ کتاب جب ہمارے سامنے ہے اور اتنی کیا کہتے ہیں اس تحدی اور اس چیلنج کے باوجود اگر کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکا، اور آج اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے یہ قرآن کریم کسی نے بنا لیا ہو، نہیں ہو سکتا ہے اس کے اندر کسی نے کوئی تبدیلی کر لی ہو سکتا ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی احکام لوگوں نے خود لکھ دیے ہوں، تو میرے خیال میں یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی ہیں۔ اور اصل بات وہی ہے کہ جب ہم قرآن کریم کو معجزہ مان کر اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہماری دنیا اور آخرت جو ہے نا وہ اچھی ہونے کی ضمانت ملے گی۔ اور اس وقت ساری دنیا میں مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس قرآن کریم کو جانے نہیں، جاننے کے ساتھ ساتھ اس کو مانے، جاننے کے ساتھ ساتھ اس کو مانے، کیونکہ جاننا پہلا مرحلہ ہے ماننے کے لیے، تو جاننا اس سے الگ نہیں ہے، جانیں گے تو مانیں گے، اگر جانیں گے نہیں تو مانیں گے کیسے؟ تو اس لیے جاننے کے ساتھ ساتھ اس کو ماننا ضروری ہے، اور اگر اس کو جاننے کے بعد مانیں گے نہیں تو لا محالہ پر اسی طرح سے بے عملی کا دورہ ہوگا اور نتیجہ اس کو کوئی برآمد نہیں ہوگا۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن کا تارک پھر دنیا میں تارک جو ہے نا تے رے اور کاف ہے، کاف نہیں ہے، تارک قرآن ہو کر قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو دنیا میں ضعیف، ناتوان، کمزور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ قرآن کریم کی طرف واپس آنے اور اس کو جاننے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي. وصال اردو، اہل حق کا بے باک ترجمان۔